دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت، قسط نمبر 89۔ ذرا دیر بعد مزید 2 فائر ہوئے اور کربناک انداز میں کوئی چیخا، پھر خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر بعد کوریڈور میں قدموں کی آواز ابھری۔ میں چوکنا ہو کر بیٹھ گیا، پھر کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے ایک ہیولا سا نظر آیا۔ میں نے قد و قامت سے اسے پہچان لیا۔ وہ گلوریا تھی۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا، فائر مت کرنا کامران، ورنہ تم 2 فائر کرو گی۔ میں نے ہنس کر کہا، یہ تم 2 کا پہاڑا کیوں پڑھ رہی ہو؟ اس سے پہلے بھی تم نے 2 فائر کیے تھے اور اب بھی تم نے 2 فائر کیے ہیں۔ دونوں دفعہ 2 فائر اس لیے کیے کہ پہلا فائر اچٹ گیا تھا، گلوریا نے کہا۔ پھر بولی، یہ وہی آدمی تھا جو ایمبولینس لے کر گیا تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ ریوالور والے نے اس سے اپنی گاڑی منگوائی تھی۔ وہ اس کی گاڑی لے کر آیا ہوگا۔ یہ جگہ کسی ویرانے میں ہے، اس نے کہا۔ فائروں کی آواز کسی نے نہیں سنی ہوگی، مگر ریوالور والے نے کہا تھا کہ 1 گھنٹے بعد وہاں کوئی باس آنے والا ہے، اس لیے یہاں زیادہ دیر رکنا مناسب نہیں ہے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، تم گاڑی تک چل سکو گے کامران؟ تم گاڑی تک چلنے کی بات کر رہی ہو؟ میں تو اس وقت کھڑا نہیں ہو سکتا اپنے پیروں پر، میں نے جھلاک کر کہا۔ میرا سہارا لے کر بھی نہیں چل سکتے؟ گلوریا کے لہجے پہ تشویش تھی۔ زمین پر پاؤں رکھنے سے بھی مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں نے جواب دیا۔ کمرے میں تھوڑی دیر تک خاموشی چھائی رہی، پھر میں بولا، تم اپنا وقت ضائع مت کرو، خاموشی سے نکل جاؤ۔ میں تو یوں بھی نکارا ہو گیا ہوں، کب تک تمہارا ساتھ دے سکوں گا؟ مجھے اس وقت ایک شعر یاد آیا، مجھے بھی ساتھ لے لو مگر نہیں یارو، میں سست روح ہوں، تمہاری تھکن بڑھا دوں گا۔ مگر گلوریا کو اردو نہیں آتی تھی، اس لیے خاموش رہا۔ گلوریا نے جیسے میری بات سنی انسنی کر دی تھی، وہ اپنے طور پر کچھ سوچ رہی تھی۔ میں نے اسے پھر مخاطب کیا، مجھے یہیں چھوڑ دو اور تم نکل جاؤ، ورنہ دونوں مارے جائیں گے۔ شٹ اپ، اس نے مجھے پوری طرح جھڑک دیا۔ تو کیا میرے 220 پاؤنڈ وزن کو اپنے نازک کندھوں پر ڈھوکے جاؤ گی؟ میں نے ہنس کر کہا۔ نہ خود کچھ سوچ رہے ہو، نہ مجھے کچھ سوچنے دے رہے ہو، گلوریا بنا کر بولی۔ کچھ دیر کے لیے اپنی بکواس بند رکھو۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے تو سنجیدگی سے کہا تھا کہ وہ یہاں سے نکل جائے، وہ آزاد رہ کر میرے زیادہ کام آ سکتی تھی، مگر یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر بعد اچانک بولی، کامران، تم ہاتھوں کے بل بھی تو چل سکتے ہو نا؟ چل تو میں سر کے بل بھی سکتا ہوں، مگر یہاں سے گیٹ تک کا فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ میں ہاتھوں کے بل چل سکتا ہوں، مگر اتنی دور تک نہیں جا سکتا۔ میں آدمی ہوں، لنگور نہیں ہوں۔ ویسے ہو تو تم لنگور، گلوریا ہنس کر بولی۔ شاید تمہاری کھوپڑی پر برف جم گئی ہے۔ اگر میں پیچھے سے تمہاری ٹانگیں پکڑ کر سہارا دوں تو تم؟ گڈ، میں چہک اٹھا۔ واقعی میری کھوپڑی پر برف جم گئی تھی۔ یہ سامنے کی بات ہے، مجھے کیوں نظر نہ آئی؟ میں نے تو مہینوں اس طرح سے ایکسرسائز بھی کی ہے۔ چلو پھر جلدی کرو، گلوریا نے کہا۔ میں نے دونوں ہاتھ فرش پر ٹیکے۔ گلوریا نے احتیاط سے میری دونوں ٹانگیں پکڑ لی اور میں ہاتھوں کے بل باہر چل دیا۔ اس وقت بھی جھٹکے لگنے سے مجھے تکلیف ہو رہی تھی، مگر یہ تکلیف تو برداشت کرنا ہی تھی۔ برآمدے سے لے کر گیٹ تک پختہ فرش تھا، اس لیے مجھے گاڑی تک پہنچنے میں زیادہ تکلیف نہیں ہوئی۔ گلوریا نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور خود اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ گاڑی کی چابیوں وہ پہلے ہی قبضے میں کر چکی تھی۔ دوسرے ہی لمحے گاڑی تیز رفتاری سے روانہ ہو گئی۔
ہم دونوں میں سے کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہم شہر کے کس حصے میں ہیں۔ وہاں دور دور تک ویرانہ تھا، بس ایک پگڈنڈی سی بنی ہوئی تھی جس پر ہم چل رہے تھے۔ پگڈنڈی کی دونوں جانب کھورو جھاڑیاں گھنی تھی۔ چلتے چلتے گلوریا نے اچانک گاڑی روک دی۔ کیا ہوا؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ میں سمجھا گاڑی میں کوئی خرابی پیدا ہوگی۔ کامران، اس نے کہا، 1 گھنٹے میں باس آنے والا ہے۔ ہاں، کہا تھا۔ پھر میں الجھ کر بولا، کیا تم باس سے بھی ملاقات کرنا چاہتی ہو؟ تمہارا ذہن اس وقت بالکل ناکارہ ہو گیا ہے۔ وہ بری طرح جلا گئی۔ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں دور دور تک مجھے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیا۔ اس کی بات سن کر میں چونک اٹھا۔ واقعی میرا ذہن اس وقت کام نہیں کر رہا تھا۔ اگر کوئی باس آنے والا تھا تو وہ بھی اسی راستے سے آ رہا ہوگا۔ راستے میں کہیں نہ کہیں اس سے ٹکراؤ بھی ہو سکتا تھا۔ ہاں، اگر ہم پختہ سڑک پر نکل جائیں تو بات اور تھی، مگر ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ روڈ یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، ایسا کرو، جھاڑیوں میں گنجائش ہو تو گاڑی وہاں چھپا دو اور باس کے گزرنے کا انتظار کرو۔ اس کے گزرنے کے بعد ہم بھی اپنی راہ لیں گے، یہی مناسب رہے گا۔ گلوریا نے میری تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ میں کوئی ایسی جگہ تلاش کرتی ہوں جہاں گاڑی چھپائی جا سکے۔ یہ کہہ کر وہ سست رفتاری سے گاڑی چلانے لگی۔ اچانک مجھے دائیں طرف ایک ڈھلان دکھائی دی۔ وہاں جھاڑیوں میں اتنی جگہ تھی کہ گاڑی گزر سکتی تھی۔ گلوریا کی نظر بھی اس ڈھلان پر پڑ چکی تھی۔ میرے کہنے سے پہلے اس نے گاڑی کا رخ موڑ دیا۔ مجھے بس ایک خوف تھا کہ گاڑی کا کوئی ٹائر پنکچر نہ ہو جائے۔ ڈھلان میں اترنے کے بعد گاڑی پوری طرح اچھلتی کودتی آگے کی طرف بڑھی۔ ہر جھٹکے پر مجھے یوں لگتا تھا کہ گاڑی الٹ جائے گی۔ زمین پر اونچے نیچے گڑھے تھے۔ مجھے یہ بھی خطرہ تھا کہ گاڑی میں کوئی اور ٹوٹ پھوٹ نہ ہو جائے۔ وہ پرانے ماڈل کی فیٹ تھی، اس لیے اس کی باڈی بھی مضبوط تھی اور انجن بھی جاندار تھا۔ آگے جا کر وہ ڈھلان بائیں طرف مڑ گئی تھی۔ گلوریا نے گاڑی کا رخ بھی ادھر موڑ دیا۔ وہی راستہ آگے جا کر پھر دائیں طرف مڑ کر اوپر والی پگڈنڈی تک جا رہا تھا۔ گلوریا نے گاڑی وہیں روک دی اور انجن بند کر کے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ یقینی طور پر وہ اس بھاگ دوڑ سے اور مشقت سے تھک گئی تھی۔ میرا حال بھی بہت خراب تھا۔ میرے پیروں میں تو تکلیف تھی ہی، اب دونوں بازوؤں میں بھی تکلیف ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بازوؤں کے مسلز پل ہو گئے ہوں۔ ہتھیلیوں کی کھال کی جگہ جگہ سے ادھڑ گئی تھی اور ان سے خون رس رہا تھا۔ شاید مشقت کی وجہ سے میرے حلق میں کانٹے بھی چبھ رہے تھے، مگر وہاں پانی کہاں تھا۔ گلوریا کئی منٹ تک یوں ہی خاموش بیٹھی رہی۔ ہوا کے شور، جھاڑیوں کی سرسراہٹ، چینگروں کی آواز سے عجیب سا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ بھیانک سناٹا میری روح میں اترتا جا رہا ہو۔ پھر اس سناٹے کو گلوریا نہیں توڑا۔ میں اوپر جا کر جائزہ لیتی ہوں، وہ باسٹرڈ ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ اس کے لہجے میں جلاہٹ تھی۔ تمہارے اوپر جانے سے کیا وہ آ جائے گا؟ میں نے ہنس کر کہا، آرام سے بیٹھی رہو، وہ گزرے گا تو انجن کی آواز جہاں بھی سنائی دے گی۔ کیوں، تم اکیلے میں ڈرتے ہو؟ میں اکیلا بیٹھا بیٹھا بور ہو جاؤں گا۔ میں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر گلوریا گاڑی سے اتر گئی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ بھی بہت ایسگی سے بند کیا تھا۔ اس کے جسم پر ابھی تک وہی نرسوں والی یونیفارم تھی۔ گلوریا اندھیرے میں کہیں غائب ہو گئی۔ اس کی یونیفارم دیکھ کر مجھے وہ نرس یاد آ گئی جو نہ جانے کس کے کہنے پر میری ہمدردیاں سمیٹ کر مجھے بے وقوف بنانا چاہتی تھی۔ کوشش کے باوجود مجھے اس نرس کا نام یاد نہ آ سکا۔ واقعی میرا ذہن اس وقت کام نہیں کر رہا تھا، ورنہ اس کا نام بھولنے کی کیا بات تھی۔ ابھی گلوریا کو گیا مشکل سے چند ہی منٹ ہوئے تھے کہ سناٹا کسی گاڑی کے انجن کی آواز سے پھر ٹوٹ گیا۔ شاید باس آ گیا تھا۔ پھر اس اندھیرے میں روشنی سی جلملائی۔ یہ روشنی آنے والی گاڑی کے ہیڈ لیمپس کی تھی۔ پھر کوئی گاڑی تیز سے گزر گئی۔ کچھ دیر بعد وہاں پھر پہلے کی طرح سناٹا چھا گیا۔ اچانک مجھے کچھ فاصلے پر ایک اہولہ سا دکھائی دیا۔ میں نے جسامت اور چال ڈھال سے اسے پہچان لیا، وہ گلوریا تھی۔ وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھی اور اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی، اب ہمیں بھی نکل جانا چاہیے۔ اتنی جلد بازی مت کرو، میں نے اسے ٹوک دیا۔ جب اس کو وہاں اپنے آدمیوں کی لاشیں ملیں گی تو وہ
اسی برق رفتاری سے پلٹے گا۔ تو پھر تم کیا چاہتے ہو؟ کیا ساری رات یہیں بیٹھ کر گزار دیں؟ کچھ دیر انتظار کرو، وہ لوگ وہاں زیادہ دیر نہیں رکیں گے، میں نے کہا۔ پھر وہی ہوا۔ مشکل سے انہیں گئے ہوئے 20 منٹ ہوئے ہوں گے، ان کی واپسی ہوگی۔ میں نے گاڑی کے انجن سے پہچانا تھا کہ یہ وہی گاڑی ہے جو کچھ دیر پہلے یہاں سے گزری تھی۔ ان کے جانے کے بعد گلوریا نے چند منٹ انتظار کیا، پھر گاڑی کا انجن سٹارٹ کرنا چاہا مگر انجن گر گر کی آواز نکال کر خاموش ہو گیا۔ گلوریا نے پھر سیلف لگایا اور کافی دیر تک لگاتے ہی رہی مگر انجن سٹارٹ نہ ہوا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بیٹری جواب دے گئی ہو۔ زیادہ سیلف لگاؤ گی تو بیٹری بالکل ہی ویک ہو جائے گی، میں نے کہا۔ اس کم وقت کو بھی اسی وقت خراب ہونا تھا۔ گلوریا نے جلا کر اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ میرے خیال میں دھکا لگانا پڑے گا، میں نے کہا۔ اور دھکا لگانے کے لیے فرشتے آئیں گے، گلوریا نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ ایسا کرو، مجھے اسٹیئرنگ پر بٹھا دو اور تم ذرا ہمت کر کے دھکا لگاؤ، ابھی سٹارٹ ہو جائے گی۔ چلو یہ بھی کر لیتی ہوں، اس نے کسی ایسے جلے ہوئے لہجے میں کہا جس طرح بیوی شوہر کی بیجا فرمائشوں سے تنگ آ چکی ہو۔ پھر اس نے سہارا دے کر مجھے اسٹیئرنگ پر بٹھایا اور خود نیچے اتر گئی۔ میں بھی چابی لگا کر گاڑی کو گیئر میں ڈال ہی رہا تھا کہ گلوریا چیختی چگاڑتی واپس آ گئی۔ اب کیا ہوا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ کیا کسی کیڑے نے کاٹ لیا ہے؟ سنو گے تو 14 طبق روشن ہو جائے گے، گلوریا نے کہا۔ پچھلے دونوں ٹائر پنکچر ہے۔ اس کی بات سن کر میرے 14 کے 28 طبق روشن ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ میری موت کہیں آس پاس ہی منڈلا رہی ہے، ورنہ گاڑی کیوں خراب ہوتی؟ تم اتنے ڈپریس اور بزدل کب سے ہو گئے ہو؟ گلوریا نے بنا کر کہا۔ ایک زمانے پر تمہاری دہشت ہے اور تم مرنے پر